الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت میں جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم کر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت کی صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا موتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کی عظیم عالم دین، عظیم خطیب حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب مدثر اللہ العالی سے ان کا عظیم خطاب سماعت کیا۔ یقیناً وہ اور بھی آپ سے گفتگو کرتے، لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی گفتگو اور اپنے عنوان کو تشنا چھوڑا، اور میرے بعد ایک بہترین خطاب آپ کو اور ہماری جماعت کی ایک عبقری شخصیت حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتایا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا رہنے والا، کسی برادری کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی سب کو چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو عقل و شعور رکھتا ہو اور پھر وہ یہ سوچے کہ اسے کامیابی نہیں چاہیے۔ جس کے پاس بھی عقل و شعور ہے وہ کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے، مگر یاد رکھیں اگر لیڈر کہے، کوئی سیاستداں کہے کہ ہم تمہیں کامیابی دیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر کوئی دانشور کہے ہم تمہیں کامیابی دیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان اگر کسی کو بھی کسی بات کی ضمانت دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کو پورا کرنے میں سچا ثابت ہوگا۔ لیکن اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو عرب کے صحرا نشینوں کو مل گئی تو وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ گمراہوں کو جب اس کتاب کی تعلیم ملی تو وہ آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے انسان میں شعور انسانیت پیدا کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسان کو ناز بندگی عطا کیا، انداز بندگی عطا کیا، شعور زندگی عطا کیا، زندگی گزارنے کے اطوار عطا کیے۔ اللہ اکبر اسی مقدس کتاب کے اندر موجود ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے اپنے من کو، اپنے دل کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے دل کے اندر سے گناہوں کی محبت کو نکال دیا، اور اس کے بعد جو نمازی بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کامیابی کا انحصار تین باتوں پر رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ
من کو پاک کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور نمازی بن جانا، ان تین چیزوں پر کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، گناہوں سے دل کو پاک کر کے، گناہوں کی گندگی سے دل کو پاک کر کے، گناہوں کی محبت سے دل کو پاک کر کے اور زبان پہ اللہ کا ذکر سجا کر انسان اگر نمازی بن جائے تو قدرت رب العزت اسے کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرما رہا ہے۔ آج قوم مسلم جو در در کی بھکاری بنی ہوئی ہے، آج قوم مسلم جو ذلت و رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے، آج قوم مسلم جو بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے، آج قوم مسلم جو سسک رہی ہے، اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا، خدا کے گھروں کو ویران کر دیا۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھروں پر بلڈوزر کیوں چل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جو ظلم کر رہے ہیں خدا ان کے گھروں کو بھی سلامت نہ رکھے گا۔ مگر اچھی طرح یاد رکھنا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر اجڑے تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم نے برسوں سے خدا کے گھر کو اجاڑا ہے، خدا کے گھر کو ویران کر دیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر قوم مسلم اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرتی تو کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا جو تمہارے گھروں کو اجاڑ سکتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو؟ اچھی طرح یاد رکھو، اس طرح کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جلسے سجا لو، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، کامیابی ملے گی تو خدا کے گھر کو سجانے کی وجہ سے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے۔ جلسے کرنا کامیابی کی ضمانت نہیں جب تک عمل کے میدان میں قدم نہ رکھو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو، جب رات کی تاریکی میں، اللہ اکبر، مسجدوں پر جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، جب رات کا وقت آتا ہے، رات کا سناٹا چھاتا ہے اور اس مسجد کے اندر اس محلے کے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتے، تو رات کے سناٹے میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جس قوم کی تباہی کے لیے مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرضی کر رہی ہو، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون سی قوم تباہ ہوگی؟ وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون سی قوم برباد ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتی ہے، مگر عمل کرنے کے لیے آخر ہماری تعداد کتنی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی بڑی تعداد جلسے میں موجود ہے، اگر اتنی تعداد مسجد میں فجر کی نماز میں پہنچنے لگے تو قوم مسلم کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، کامرانی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب، غیب کا نبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تو بے نمازی کے بازو میں بھی نہ بیٹھا کرو، تم بے نمازی کے قریب بھی نہ بیٹھا کرو۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ تصور کرتے ہو کہ نماز کو ترک کر کے رسول اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، حضور کے مقبول بن جاؤ گے، حضور کے عاشق بن جاؤ گے؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بے نمازی سے کیسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ آسمان سے بے نمازی پر لعنت برستی ہے۔ جو بے نمازی کے قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کی اثرات اس پر بھی برس جائیں۔ ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے، اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے
وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ کو سنیں۔ اس حدیث کو بھی حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین اور خوبصورت دور ہے۔ آج آپ مولوی صاحب کے سامنے کتنا ہی بہانہ کریں، آج آپ اپنی طبیعت سے کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ بہانے بازی کرتے رہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں، ایسے میں جوان روتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا اور دیہات کی وجہ سے میرے باپ کو کفن پہنانے کے لیے غسل دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حضور میرا باپ مر گیا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو کفن دو اور اس کے باپ کو غسل دو، غسل دے کر کے کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین اللہ کے حبیب کے حکم پر اس مردے کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر اس دیہات میں شیخین پہنچے، صدیق و فاروق پہنچے اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا تو دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو، اگر اپنے آپ پر رحم ہے، اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو دل کے کانوں سے سنو، صدیق اکبر فاروق اعظم اس میت کو غسل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہنچے اور جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب دونوں رو پڑے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کرو، حضور ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور جب اس کے چہرے کو میرے آقا نے کالے خنزیر کی طرح دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا مولا اس کے چہرے کو بہتر کر دے، اس کے چہرے کو درست کر دے۔ اللہ اکبر، جیسے میرے آقا کا دعا کرنا ہوا، کیونکہ میرے آقا کی دعائیں تو مقبول ہے، میرے امام کہتے ہیں عنایت کا چوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، اس کے چہرے کو برابر کر دیا، اس کے چہرے کو پہلے جیسا کر دیا۔
دیا، اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، اب نماز جنازہ کے بعد ویسا ہی ہے یا پھر بدل گیا؟ اب جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ پہلے جیسے کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا، ویسے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، حضور رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ تیرا بیٹا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، تو ہی بتا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے، یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چہروں پر کریم مل کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے ایک فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم، صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو غیب کا نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے سور کا منہ لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیسے حاضری دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہانے نہ بناؤ۔ یاد رکھو یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو۔ نماز کیا ہے؟ جس کی وجہ سے چہرہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، جنازے میں بھی روشن رہے گا، قبر میں بھی روشن رہے گا۔ نماز وہ ہے جس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ
دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نماز پوری زندگی نہ پڑھو, جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بے تحاشا بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو, گناہوں کے اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو, اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے. مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں. جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے, جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے, جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے, جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے, اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمتوں سے, اللہ کی رحمت کی چادر, اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے, خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جب کسی کو کوئی پناہ نہ دے اور اللہ پناہ دے, دھیان سے سنیں, توجہ سے سنیں, اللہ جب کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی پالنے میں مجبور ہوتا ہے, اور اللہ اپنی پناہ اٹھا لے تو پھر دوست بھی سہارا نہیں دیتے. اس کو دھیان سے سننا, بے نمازی سے خدا کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے. اور اللہ کی پناہ کیا ہے, اللہ کی امان کیا ہے, اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھو. جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کرے گا, تو اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. جب بچے پیدا نہیں ہوگا تو میری حکومت کیسے ختم ہوگا؟ اقتدار والوں کو اپنے چمچوں سے یا صاحب اقتدار اور سیاستدانوں سے تکلیف نہیں ہوتی. اہل اقتدار کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے اہل حق کا, انہیں حق والوں سے تکلیف رہتی ہے. فرعون کو خوف تھا میری حکومت ایک بچہ بڑا ہو کر کے ختم کرے گا, کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اس نے پابندی لگا دی. المختصر یہ کہ اسی پابندی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی. بچہ کی ولادت ہو گئی, پیدائش ہو گئی. ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع فرعون کو ہو گئی تو وہ بچے کو بھی قتل کرے گا, ماں کو بھی قتل کرے گا, دائی کو بھی قتل کرے گا, پورے گھر کو قتل کرے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو آپ کی امی کو یہ مشورہ دیا گیا اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب ذرا توجہ کرنا, اللہ کی پناہ کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کے اندر اپنے بچے کو بند کر کے دریا کے کنارے پر آئی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا اللہ میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دے دی, اور مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی. 2 چیزیں, جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. دریا میں ڈالی ہوئی چیز ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اور جس چیز کو اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی. ضدین کا اجتماع ہو رہا ہے, دریا میں گئی ہوئی چیز ملتی نہیں اور اللہ کی پناہ میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کو یہ کہہ کے دریا میں ڈال دیا, مولا اس بچے کو
بچے کو ڈال دیا اور واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر کی نہر میں چلی گئی، آسیہ کے ساتھ فرعون موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا اور صندوق کو جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا۔ فرعون نے کہا، فرعون کو آسیہ نے کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے، ارے تو لا ولد ہے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب فرعون نے کہا اچھا ہمارے محل میں جو کنیزیں ہیں اس سے میں دودھ پلواؤں گا۔ بچے کو ہر کنیز کے پاس لے گئے، کسی کنیز کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، اپنی امی کو بلا لائی، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہوں کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ جب ماں کو لائی، دایا بن کر آئی تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ آیا جایا کرنا اور میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا۔ تو جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے الہام فرمایا اے موسیٰ کی امی، تو نے اس امانت کو میری پناہ میں دیا تھا، اس لیے دیکھ اس کی میں نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ جب پناہ اٹھا دیتا ہے تو پھر چوہے بھی تمہیں کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں، بندر بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، چوٹیاں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اور جب اللہ پناہ کی چادر ڈال دیتا ہے تو وقت کا فرعون بھی دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پر عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو، اگر جاگیوں کے وقت کا فرعون تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا محافظ بن جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاؤ۔ جب اللہ کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی دوست بنتا ہے۔ اندازہ تو کریں جس کو مارنے چلا تھا اسی کو پالنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی پناہ کی شان ہے۔ آج مسلمان در در کا بھکاری کیوں ہے؟ آج مسلمان سسٹیاں کیوں لے رہا ہے؟ 35 سال کی بچیاں بغیر رشتے کے گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر مسلمان لا علاج بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے دکھوں کی وجہ کیا؟ ہماری تکلیفوں کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، کل تک حال یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تہجد ترک نہیں ہوتی تھی، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تکبیر اولیٰ ترک نہیں ہوتی تھی، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی سنت غیر موقعہ ترک نہیں ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ کیا ہو گیا؟ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا۔ اور سن لو، دولت کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں، ایک دن آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، جس کو موت کہتے ہیں۔ موت یہ تم بائک پہ بیٹھ کر جو اتراتے ہو، رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بڑی بھولی بھالی یہ میری بہنیں ہیں، بڑی سادگی سے کہتی ہے مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمیں تو کپڑے بھی دھلنے ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ کھانا بھی بنانا ہے، ہمیں تو جو ہے وہ آٹا بھی گننا ہے، ہمیں تو بچے بھی پالنے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اے میری بہن، تجھے زیادہ کام ہے یا سیدہ فاطمہ کو زیادہ کام تھا؟ تیرے گھر میں تو
आटा पीसा हुआ आता है, तेरे घर में तो मिर्च पीसी हुई आती है, तेरे घर में तो घर में कुएं हैं, जगह जगह नल है, और अल्लाह अकबर हैंडपंप तो हर जगह आ गए हैं, कितनी सहूलतों का दौर है। मगर कुर्बान सैयदा फातिमा ज़हरा तो चक्की अपने हाथ से चलाती है और आटा खुद पीसती है। सैयदा फातिमा तो घर में कोई कनीज नहीं, घर में कोई नौकर चाकर नहीं। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाते चलाते फातिमा ज़हरा के हाथों में कट्टे पड़ गए थे और पानी भरते भरते उनकी पीठ पर मशकीज़े के काले काले निशान पड़ गए थे। मगर उसके बावजूद भी पांच बच्चों की माँ पांच बच्चों की परवरिश करते हुए फर्ज तो फर्ज है, नफल नमाज जब इशा की नमाज के बाद नमाज शुरू करती है तो एक ही सजदे में सैयदा फातिमा पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो बड़ी हसरत के साथ अपना सर सजदे से उठाकर सजदा करती, मौला रात तूने इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। हाय अफसोस, उन्हें रात छोटी पड़ती है इबादत के लिए और मेरी बहनों को वक्त नहीं मिलता। मेरी बहन, जब तुझे नमाज के लिए वक्त नहीं तो सीरियल के लिए तुझे वक्त कहां से आता है? तुझे कहां से वक्त आता है? अल्लाह अकबर, सीरियल और फिल्मों के लिए, ग़ीबत और चुगली के लिए। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, मर्द हो या औरत, हर एक पर एक वक्त आएगा जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। और अल्लाह के रसूल कैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा प्यास अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। सबसे ज्यादा भूख अगर मौत के वक्त किसी को लगती है तो बेनमाजी को लगती है। यहाँ तक मेरे आका फरमाते हैं, अगर बेनमाजी को मरते वक्त 7 समुंदरों का पानी भी मुंह में उंडेल दिया जाए तब भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। क्या हो गया? मरना नहीं है, मौत नहीं आनी, सब कुछ दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया, माल माल, सिर्फ माल, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मैं ये मैं वो, हम कुछ नहीं। लीजिए हजरत तशरीफ ला रहे, अमीर मोहतरम हजरत का इस्तकबाल फरमा लें और अल्लाह की बारगाह में शुक्र के तौर पर तकबीर और रिसालत बुलंद करें, नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे, आप मत खड़े हो, आप बैठे रहे, बहुत कम टाइम है। हजरत की फ्लाइट लखनऊ से इस ऐसे वक्त में कि 6 बजे हजरत को लखनऊ पहुंचना है, इसलिए आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। आप